بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی پرورش ان کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام سے محبت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے اور ان پر ایمان رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب سب ان کا مذاق اڑاتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اکثر دور خشکی اور سمندر کے پار سفر کرتے اور انسانوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے اور پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی فلسطین کی طرف ہجرت کے دوران انہیں اللہ کا حکم ملا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول کے طور پر چنا گیا ہے۔ اللہ نے نئے نبی کو حکم دیا کہ وہ اردن اور فلسطین کی سرحد پر واقع شہر سدوم کا سفر کریں اور فاسقوں کو اللہ کی عبادت کی طرف واپس بلائیں۔ سدوم ایک ترقی پذیر شہر تھا جس میں بہت سے مسافر اور تاجر تجارت کے لیے آتے تھے، تاہم اس وقت کے دوران سب سے زیادہ مجرمانہ سرگرمیوں کے ساتھ سدوم بھی بدعنوان ترین شہر مشہور تھا۔ سدوم سے گزرنے والے مسافروں کو اکثر راستے میں بند کر کے ان کا سامان لوٹ لیا جاتا تھا اور بعض اوقات بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن اس بدعنوان قوم کی طرف سے سب سے زیادہ بدنام زمانہ فعل ہم جنس پرستی تھا۔ ہم جنس پرستی کو دنیا میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے متعارف کرایا تھا۔ بنی نوع انسان کی تاریخ میں سدوم سے پہلے کسی نے بھی ہم جنس پرستی کا تجربہ یا مشق نہیں کی تھی۔ یہ شرمناک عمل اس قوم کا معمول تھا اور پوری آبادی اس میں مصروف تھی۔ وہ اپنے طرز عمل پر بے حد فخر کرتے تھے، اس کے بارے میں کھل کر بات کرتے تھے اور کھلے عام ان غیر اخلاقی رویوں میں مشغول تھے۔ نبوت اور اپنے نئے مشن سے خوش ہو کر حضرت لوط علیہ السلام جلد ہی سدوم میں آباد ہو گئے اور اپنی قوم کو اسلام کے دائرے میں لانے کے طریقے وضع کرنے لگے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی قوم اس وقت کی سب سے کرپٹ قوم تھی، لیکن انہوں نے پختہ یقین رکھا اور امید کی اور دعا کی کہ وہ جلد ہی اپنے طریقوں کی گمراہی کو ترک کر دیں گے اور اللہ کی راہ میں داخل ہوں گے۔ جلد ہی حضرت لوط علیہ السلام شہر کے لوگوں کے پاس آئے اور انہیں ان کے رب کی یاد دلائی اور انہیں مخاطب کر کے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور اس کی اطاعت نہیں کرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حیران ہو کر شہر کے لوگ آپس میں بحث کرنے لگے کہ یہ شخص ہمارے شہر میں داخل ہوا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ واضح طور پر ہم سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نے جواب دیا، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے ہم جنس پرستی کا معاملہ اٹھایا اور انہیں بتایا کہ یہ واقعی ایک غیر اخلاقی عمل ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط نے اپنی قوم کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کیا۔ انہوں نے کہا، تم ان لوگوں میں سے ہو جن کا یہ عمل اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے اور اللہ تمہارے اس عمل پر غضبناک ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بات پر سدوم کے مرد اور عورتیں بہت ناراض ہوئے۔ وہ آپس میں بحث کرنے لگے اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے شہر سے بھگانے کا منصوبہ بنانے لگے۔ پھر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ اگر تم باز نہ آئے تو اے لوط ہم تمہیں یہاں بسنے نہیں دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ سال ہر سال لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے بعد بھی سدوم میں ایک شخص بھی دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ سدوم کا واحد مسلمان گھرانہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا اور اس کے تمام مکین مسلمان نہیں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں اپنے مذہب پر ثابت قدم تھیں، لیکن ان کی بیوی کافروں میں شامل رہی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، اے میرے رب،
فساد کرنے والوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے بچا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے، مردوں کے بھیس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان بنا کر بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو فرشتوں کو پہچاننے میں ناکام رہے، انہوں نے اپنے مہمانوں کے لیے ایک عظیم الشان دعوت تیار کی، لیکن ان کے مہمانوں نے اس عظیم الشان دعوت کو کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، ڈرو نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ہم آپ کو ایک ایسے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں جو بہت زیادہ علم اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ سدوم کے لوگوں پر اللہ کا عذاب قریب ہے۔ وہ فوراً اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے لیے ڈر گئے۔ انہوں نے فرشتوں سے کہا، کیا اس کے اندر لوط ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کون ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین دلایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بچایا جائے گا۔ پھر فرشتے خوبصورت جوانوں کے بھیس میں سدوم کی طرف بڑھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی جو کہ ایک مومنہ تھی، اس نے خوبصورت آدمیوں کو شہر میں داخل ہوتے دیکھا اور اپنے باپ کے پاس بھاگی اور انہیں 3 آدمیوں کی اطلاع دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کے پاس جا کر سدوم شہر میں ان کا استقبال کیا۔ وہ سدوم کے مردوں کے ہاتھوں جوانوں پر ہونے والے انجام کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہوں نے مردوں کو اپنی حفاظت کے لیے شہر چھوڑنے پر راضی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو مہمانوں کو جانے کے لیے کہنے میں بہت شرمندگی ہوئی، اس لیے انہوں نے مہمانوں کو اپنے گھر کی طرف رہنمائی کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ان تینوں خوبصورت مردوں کو کسی نے نہ دیکھا ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ایک کافرہ تھیں نے ان تینوں خوبصورت مردوں کو اپنے شوہر حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ جلدی سے شہر کے مردوں کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں 3 پرکشش نوجوان ہیں۔ لوگ اس خبر پر خوش ہوئے اور آہستہ آہستہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہوئے اور ان کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ وہ لوگ بے چین ہو کر واپس چلا کر بولے، کیا ہم نے تمہیں لوگوں کی میزبانی سے منع نہیں کیا تھا؟ سدوم کی پوری قوم اب حضرت لوط علیہ السلام کی دہلیز پر جمع تھی۔ وہ لمحہ بلمحہ بے صبر ہو گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ غصے میں آ کر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا اور کہا، یہ قوم کی لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں، قانونی طور پر شادی کرنے کے لیے اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ مردوں نے جواب دیا، آپ جان چکے ہو کہ ہمیں آپ کی قوم کی بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور واقعی آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کرپٹ لوگوں کے سامنے بے بس ہو گئے۔ کاش میں تمہارے خلاف کچھ طاقت رکھتا یا کسی مضبوط طاقت میں پناہ لے سکتا، انہوں نے سوچا۔ پھر تینوں آدمی بولے، اے لوط علیہ السلام، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، لہٰذا وہ آپ تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کے بعد فرشتہ جبریل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے باہر نکلے اور مردوں کو مارا، جس سے تمام آدمیوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ حیرانگی اور غصے میں آدمی چلائے، یہ کیا جادو ہے جس نے ابھی ہمیں مارا؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اے لوط، اس کے پیچھے آپ ہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کل ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ پھر اندھے لوگ اگلے دن لوط علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی سازش کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے کچھ حصے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلو اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے اپنی بیوی کے، وہ بے شک اس آفت کی زد میں آئے گی جو قوم لوط پر پڑے گی۔ بے شک ان کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے جیسا کہ ہدایت کی گئی ہے۔ حضرت لوط اپنی بیٹیوں کے ساتھ رات کے وقت سدوم سے نکلے۔ صبح ہوتے ہی شہر میں ایک زوردار چیخ نکلی جس نے مکینوں کو شدید درد اور خوف سے ہلا کر رکھ دیا۔
پھر جبریل علیہ السلام نے قوم کو اپنے بازو کے کنارے سے پکڑ کر اونچا کیا، زمین کی طرف موڑا اور زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے آسمانوں سے سخت مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی۔ ہر پتھر پر ایک فاسق کا نام لکھا ہوا تھا جس کے لیے یہ ارادہ کیا گیا تھا، جس سے سدوم کے باشندوں کی بیکار زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت لوط جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ سدوم چھوڑ کر اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور اپنی زندگی کے اختتام تک اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے پیغام کو پھیلاتے رہے، آج بحیرہ مردار بدعنوان شہر سدوم کے مقام پر واقع ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف اللہ کے غضب کی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اس میں دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ شہر بالکل ہائی روڈ پر ہے، مکہ سے شام تک، یعنی وہ جگہ جہاں اب بحیرہ مردار ہے۔ یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔